ایپیسوڈ 19 مصحف۔ بلقیس کرسی پہ چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے ویل چیئر پہ بیٹھی گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔ بلو کلر کا ویلوٹ کور کا البم ہوگا، سائٹ پہ دیکھو۔ یہ والا بی بی؟ اس نے ایک البم نکال کر وہیں سے لہرایا۔ یہ میرون ہے بلقیس، میں بلو کہہ رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس البم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز اور شیلف چھنوا چکی تھی۔ اب اوپر والے کیبنٹس کی باری آئی تھی۔ ایک منٹ جی، اسے شاید کچھ نظر آیا تھا۔ کچھ اندر سر گھسائے ہاتھ مارتی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کر البم نکالا۔ یہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اس نے پرسکون گہری سانس اندر کو کھینچی۔ یہ لیں جی۔ بلقیس نے ننگے پاؤں زمین پہ رکھے اور البم اس کو تھما کر چپل اڑسنے لگی۔ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں۔ ہاں جاؤ۔ اس نے البم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پہ جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصاویر کا البم تھا۔ جب وہ اپنے شادی کے بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی پر اپنی کچھ دوسری چیزوں کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصاویر اس کی اپنی تھیں، کہیں وہ 13 سال کی تھی تو کہیں 19 سال کی۔ کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھیں۔ وہ محض سی ان کو دیکھتی صفحے پلٹنے لگی۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ کدھر تھے، سوائے آرزو کے کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور آرزو سے ان کا پتہ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہر شام ہمایوں کہیں باہر نکل جاتا تھا۔ ایک دفعہ پوچھنے پہ بلقیس نے بتایا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام کی چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز کے ریسٹورنٹ میں دیکھ ہی چکی تھی، سو اب مزید کریتنے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ اور رہے یہ لوگ تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں، یا اللہ نے ان کی رسی کھینچی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی تو وہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی لازماً ملتی ہے۔ تو کیا ان کو سزا ملی؟ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بکاؤ مال بنایا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اپنے نام لکھوائی، اور پھر اس کی گردن پہ پستول رکھ کر فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا، اور بعد میں جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا کہ ہمایوں اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ ہانڈی نہیں لگی تھی، شکر مالک کا۔ بلقیس تیزی سے واپس اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے، کتنے سونے فوٹو ہیں! یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی؟ وہ کھلے البم کو دیکھ کر اشتیاق سے اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ سر جھکائے دیکھنے لگی۔ ہاں، میرے رشتہ دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پہ آرزو اور فواد تائی اماں کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ یہ تو وہ ہیں! بلقیس گویا حیرت زدہ رہ گئی۔ تب اسے یاد آیا، بلقیس نے ہی تو اسے فواد کے آنے کا بتایا تھا۔ شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ آپ کی رشتہ دار ہیں جی؟ یہ تو ادھر آتی رہتی ہیں۔ کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کون؟ یہ لڑکی؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ بلقیس فواد کی بات کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ آرزو بی بی۔ اس نے آرزو کے چہرے پہ انگلی رکھی۔ ہاں، یہ میری کزن ہے، اور یہ ساتھ فواد ہے جو ہمایوں کے پاس آیا تھا۔ آیا ہوگا جی۔ وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی۔ یکدم محمل کو کچھ کھٹکا۔ اسے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلقیس، یہ وہی بندہ ہے جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا جب ہمایوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا؟ اس نے البم ذرا اس کے قریب کیا۔ تمہیں یاد ہے؟ تم نے مجھے بتایا تھا۔ نا جی، یہ تو کبھی نہیں آیا۔ یہ کبھی نہیں آیا؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ پتہ نہیں جی، کوئی آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کے چچا تایا کسی کا بیٹا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا؟
ایک منٹ، یہ دیکھو۔ وہ جلدی جلدی البم کے صفحے پیچھے کو پلٹنے لگی، پھر حسن کی تصویر پہ رکی۔ یہ تھا؟ نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لگ رہا ہے۔ بی بی وہ تو عمر میں کم تھا۔ کیا مطلب کم تھا؟ وہ الجھی۔ بلکیس متذبذب سی کھڑی تھی، جیسے اپنی بات صحیح نہ پہنچا پا رہی ہو۔ اچھا یہ تو نہیں؟ اس کے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بلکیس پہلے ناجی میں سر ہلانے لگی، پھر یکدم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھا۔ کافی دیر وہ تصویر کو بغور دیکھی گئی۔ ہاں جی، یہ والا تھا، یہ ہی تھا۔ تو کیا وسیم؟ وہ ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلکیس نے معیز کی شکل پہ انگلی رکھی، جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ معیز؟ وہ معیز تھا؟ معیز آیا تھا؟ وہ ششدر سی رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے، مگر یہ شاید پرانی تصویر ہے جی۔ جب ادھر آیا تھا تو اس سے تھوڑا بڑا تھا، مسیں بھیگ رہی تھیں، قد بھی اونچا لمبا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔ اور وہ تو ایسی دم بخود بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تصویر میں معیز 12 سال کا تھا اور اب 20 کا ہوگا، اور جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے۔ بلکیس نے پوچھنا بیکار تھا۔ اس نے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر خیر، بلکیس کا قصور نہیں تھا، اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پہ رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے پہ پھسل رہی تھی۔ بلکیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ وہ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلکیس اب ادھر مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی، اور اب ادھر ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ ہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلکیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب وہ ڈرائیو وے پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں اجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا یا نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلکیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا۔ وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلکیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بجلی کے ڈرائیو وے پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی، اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سے لڑکی پیچھے کا ہاتھ پکڑے بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف بلانے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھی گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پہ آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی خاموش، بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دیں اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔
محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی ایک لمحے کو وہ نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، مگر کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کے لیے بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتانا بھی نہیں تھا، خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس پر، وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا۔ جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج تو سورہ کہف پڑھنی تھی، جانے وہ کیسے بھول گئی۔ وہ خود کو سرزش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلقیس اندر۔ وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا مگر سورہ کہف یاد تھی، سو قرآن میز پہ رکھا اور سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہ تھا۔ آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ابھی اس نے نویں آیت اصحاب الکہف تک پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی، ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے، والرقیم۔ اس نے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت و مجسمے کی طرح کھڑا تھا، جیسے برآمدے اور لان میں مبہوت کوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے اور کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اصحاب الکہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے خود بھی نامعلوم ہے۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر کو نفی میں ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اٹ جسٹ اسپلٹ، میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پہ جمی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں ہر جمعے کو یوں ہی آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی، تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی سے سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اسبات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 times۔ اوہ، کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے، اور میں آپ اچھا بولتی ہو، وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ وہ کبھی نہیں پڑھتی، وہ تلاوت کو
پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ غلطی اس کی نہیں، اور یہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا تھا، نہ ہی یہ بتانے کا کہ وہ کون سا تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو، کل صبح پھر پڑھیں گے، اور سر ویل چیئر کی پوچھ سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چونٹیاں بھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا، دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔